حضرات اب بہت سنبھل کر کے بیٹھنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور رفیق ملت، حضور رفیق ملت. 3,903 روپے عورتوں کی جانب سے مسجد کے سلسلے میں آیا. اللہ انہیں قبول فرمائے. حضرات دارالعلوم گلشن طیبہ کے طلبہ اور علماء کی خدمت آپ نے ملاحظہ فرمائی. آج ان آقایان کرم کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سلیم بھائی نے 50,000 روپیہ مجھے دیا، میں نے قبول کیا. میں ان کے احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا. یوں تو احباب میرے اس انجمن میں بہت ہیں، مگر جب مذہب اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنے کی باری آئی، جب دارالعلوم گلشن طیبہ کے لیے مشقتوں کو جھیلنے کی باری آئی، تو سب سے پہلا یہ فرزند ہے جس نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے تھے، اور یہ کہہ کر کے کہ آپ کے پاس آئے تو دینا ورنہ مت دینا، مگر دارالعلوم گلشن طیبہ قائم کیا جائے. اسی فرزند کی ہمت تھی کہ آج یہاں دارالعلوم گلشن طیبہ قائم ہے، اور اسی کو دیکھ کر کے اوروں کو راہ ملا. اسی فرزند کا یہ کردار ہے کہ آج اسی گلشن طیبہ کے سائے میں دارالعلوم گلشن طیبہ کے سائے میں مسجد اعلیٰ حضرت کا قیام بھی ہو گیا. اور آج یہ اس کے نصیب کی بات ہے، یہ اس کے نصیب کی بات ہے. جتنا اترائے کم ہے، جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرے کم ہے. کہ خانوادہ برکات کے شہزادے نے، سبحان اللہ، دیکھو کہتے ہیں نا کہ سادات ماہرائرہ کی تاجداری دیکھو، یوں کہیے کہ سادات کچوچو ماہرائرہ کی تاجداری دیکھیے، کس طرح کرتے ہیں امت کی غمخواری دیکھیے، کس طرح کرتے ہیں امت کی غمخواری دیکھیے. انہی کے دم سے آباد ہے رضا کی کیاری دیکھیے، انہی کے دم سے آباد ہے رضا کی کیاری دیکھیے. حضرات آج میں اس لیے دیکھیے سلیم کی قسمت کی بات کہ آج حضرت نے اپنی کلائی کی گھڑی کا مطلب وقت اور وقت پر وقت، ہر وقت کی قیمت ہوتی ہے. سارے وقتوں کی برکتیں سمیٹ کر، اپنے دعاؤں کا ایک مجسمہ بنا کر، اپنے خیر و برکات کا ایک پیکر بنا کر گھڑی کی شکل میں سلیم صاحب کو دیا. اللہ ان کے اس تحفے کو ان کے لیے دین اور دنیا کی سعادتوں کا سرچشمہ بنائے، اور سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میرے عزیز دوستو، آج مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار حضور رفیق ملت، بعض لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ مسلک کیا ہے؟ مسلک تو امام اعظم کا مسلک تھا، امام شافعی کا مسلک تھا، امام حنبل کا مسلک تھا، امام مالک کا مسلک تھا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کون سا مسلک ہے؟ میرے عزیز دوستو، سرکار سیدی امام اعظم کا مسلک فقہی مسلک ہے، امام حنبل کا مسلک فقہی مسلک ہے، امام شافعی کا مسلک فقہی مسلک ہے، امام مالک کا مسلک فقہی مسلک ہے. امام احمد رضا کا مسلک کون سا مسلک ہے؟ سنو، جب فقہ پر، جب تفسیر پر، جب حدیث پر، جب نبی کی جسمت پر، جب نبی کے وقار پر، جب نبی کی اولادوں پر یہ لغار ہونے لگا ہے، تو عشق کے سانچے میں ڈھل کر کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب اس کو دفع کرنا چاہا، اور دفع کرنے کے جو اصول بنائے، اسی اصول کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. عشق اعلیٰ حضرت، عشق نبی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، محبت نبی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب نبی کی محبت چھینی جائے، اس کو بچانے کے لیے جو نکلے، اس اصول کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے.
اردو بھی پڑھنا نہیں آتا. وہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے کہتے ہیں کہ 4 مسلک کے بعد 5واں مسلک کون سا؟ 5واں مسلک یہ ہے کہ عشق رسول کیا ہے. عشق رسول کو زندہ رکھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے موجب کا جو فیصلہ ہے، اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کر کے دنیا کو، اور اس بات کی تائید اس لیے کر رہا ہوں، اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچوچھا کے تاجدار سرکار سیدی مظفر میاں قبلہ علیہ رحمت الرضوان بریلی کے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں. اس وقت میرے ساتھ میں فاروق بھائی قریشی بھی موجود تھے، سبھی احباب تھے، اور اس وقت ہم لوگوں کو زبردستی حضرت لے گئے. اور جب بریلی پہنچے اور اسی وقت وہ جس نے کلیان یا کیا نام تھا اس کا، وہ جو جلانے پہ نرسمہ راؤ اسی موقع پر تھا. حضور سرکار سید صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بریلی کے اسٹیج پر علی احمد سیبانی کو ہٹا کر کے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، جب مجھے کوئی سید کہتا ہے تو میں نہیں اتراتا ہوں. جب مجھے کوئی کسی خانقاہ کا مالک کہلاتا ہے تو میں نہیں اتراتا ہوں. جب مجھے کوئی اشرفی کہتا ہے تو نہیں اتراتا. جب مجھے کوئی چشتی کہتا تو میں نہیں اتراتا. جب مجھے کوئی نقشبندی کہتا تو میں نہیں اتراتا. جب مجھے کوئی سہروردی کہتا تو میں نہیں اتراتا. مگر جب بریلوی کہا جاتا ہے تو اتراتا اس لیے ہوں کہ میری پہچان عاشق نبی سے کی جا رہی ہے. میری پہچان کیا جا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا ہوں، ایک شہزادہ رسول کر رہا ہے، ایک آل نبی کر رہا ہے. اور آل نبی کا فیصلہ ہمارے لیے جان بھی ہے اور ایمان بھی ہے، یہی اقرار بھی ہے، یہی منزل کی پہچان بھی ہے. آج اسی خان وادے پیغام دیکھو دنیا میں پھیلا ہوا. اور مہریرہ کے تاجدار، ابھی ایک لفظ آیا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت. جب اعلیٰ حضرت ہیں تو ہمارے کہنے کی ضرورت کہاں پڑی؟ مگر ہمارے کہہ کر کے حضور سرکار سیدی آقائی و مولائی و ملجائی سرکار سیدی احد العلماء صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی اپنا کہے یا نہ کہے، مگر سید زادہ اپنا کہتا ہے، سید اپنا مانتا ہے. اور جب جسے سید اپنا مان لے، اسے کوئی غیر بنائے تو بناتا رہے، کوئی اور اسے کچھ کہے تو کہتا رہے. جس کے آنگن میں سید کا سایہ، جس کے آنگن میں سید کی جوتی، جس کے آنگن میں سید کی بولی، جس کے آنگن میں سید کی سخاوت، بھلا بتاؤ اسے مٹائے گا کون، اسے ہٹائے گا کون؟ اسی لیے تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے عزیز دوستو، اب میں وقت نہ لیتے ہوئے اپنے اس آقا، اپنے اس ماوا اور ملجا، اپنے اس مخدوم کی جوتیوں کا سایہ لینے جا رہا ہوں کہ جس کے گھر کی خیرات پا کر حضور خطیب البراہیم ولی کامل بن گئے، جس کے گھر کا صدقہ لے کر مہریرہ کا نام جب آتا تھا تو میرے استاذ محترم مخدوم گرامی حضرت صوفی محمد نظام الدین صاحب قبلہ سر نیچے کر کے آنکھوں میں آنسو لے کر اور یہی فرماتے تھے کہ اس در کی بات آئی ہے جس در پر جانے کے بعد میں سر اٹھا کے اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ مجھ پر اتنی عنایتیں ہو گئیں، اتنی عنایتیں ہو گئیں کہ سر اس کے بوجھ سے دبا جاتا ہے. تو آج اسی حضور سرکار سیدی احد العلماء صاحب قبلہ کے صاحبزادے ہماری نگاہ کے سامنے ہیں. اب ان کی باری آ رہی ہے اور یہ قسمت کی بات ہے. حضرت آج یہاں قیام فرمائیں گے. کل صبح مالیہ کھیڑی کو اپنے صدقات سے نوازنے کے لیے تشریف لے جائیں گے اور پھر وہاں سے آنے کے بعد مسجد اعلیٰ حضرت میں نماز جمعہ ادا ہوگا. اسی کے درمیان منصور انجمن اسلام کے آنگن میں حضرت کا استقبال کیا جائے گا. اس لیے تمام اہل سعادت سے گزارش کروں گا کہ کل کے ان پروگراموں میں نماز جمعہ میں آپ شریک ہوں. اور دوسری بات
کہ حضرت آئے اتنا دے رہے ہیں تو لینے والوں کو اور بھی کچھ چاہیے. ہاتھ ہی کیوں نہ ان کے ہاتھ میں باندھ دیں تاکہ جو ان کے ہاتھ میں آئے وہ میرا ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو، حضرت بات تقریر کے دستار بندی کے جو لوگ سلسلے میں بھی داخل ہونا چاہیں وہ اس وقت ہوں، کل جمعے میں ہوں، کل کسی وقت ہوں. حضرت 11 ساعت جمعے کی نماز یہاں ادا کریں گے، اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں بھی اعلان فرما دیں کہ جو لوگ چاہیں وہ یہاں کے نماز جمعہ ادا کریں، یہاں تشریف لائیں اور سلسلے خیر میں اپنے آپ کو جوڑ کر کے برکتیں حاصل کریں. حضرت کے آنے سے پہلے صرف 2 شعر پڑھنے کے لیے صابر نظامی سے کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر سے پڑھ دیا جائے. 2 شعر، کوئی بھی شعر.